اچھا ابا صاحب، ابھی اس ٹائم پر سینٹ کے انتخابات ہونے والے ہیں، اور سینٹ کے انتخابات میں تھوڑی دیر پہلے رانا احسان افضل صاحب مجھے کہہ رہے تھے کہ وداؤٹ اینی ہارس ٹریڈنگ، وداؤٹ اینی پیسے، وداؤٹ اینی اس طرح کی لیگیلٹی سینٹ کے انتخابات ہونے لگے ہیں کے پی کے والے، یا ہوں گے یا ہونے چاہیے۔ آپ نے ہمیشہ کہا کہ سینٹ کے اندر جو ممبر آتا ہے وہ پیسے لے کر آتا ہے، یہ آپ نے میرے پروگرام میں پہلی دفعہ کہا تھا بہت سالوں پہلے۔ میں آج بھی کہتا ہوں دو تہائی پیسے دے کر آئیں گے، مستقبل میں آئیں گے، آج بھی آئیں گے۔ تو یہ جو ہارس ٹریڈنگ نہیں ہوگی، ہم یہ والے ہارس ٹریڈنگ نہیں ہے، ووٹ خریدتے ہیں، وہ کوئی جماعت کو پیسے دیتا ہے، کوئی ووٹرز کو پیسے دیتا ہے، کوئی اور پیسے دیتا ہے، بن کے آ جاتے ہیں۔ سو ابھی اس ٹائم پہ بھی اسی طرح کی سچویشن ہوگی، وہ جو اسٹرانگ ہولڈ پی ٹی آئی کا اپنے لوگوں پر وہ کلیم کر رہے ہیں کہ ہمارا اسٹرانگ ہولڈ ہے، پی ایم ایل این کہہ رہی ہے ہم لوگوں نے کسی بندے کو خریدنا نہیں ہے، کوئی پیسے نہیں لیں گے اور دیں گے، ہم پی ٹی آئی کو کرنے دیں گے، جو وہ نہیں ہوگا۔ جی کچھ سیٹیں ایسے آتی ہیں، اکثر سیٹیں اس طرح نہیں آتی۔ اب دیکھ لیں جو لوگ بنتے ہیں ان کے کیا سیاسی کنٹریبیوشن ہے اس جماعت کو، اس ملک کو۔ سینٹ میں تو وہ لوگ آپ کو لانے چاہیے جو آپ کو حکومت چلانے میں کام آئیں۔ کوئی چلے آپ کہتے ہیں کوئی اسمبلی میں تو الیکشن لوگ کرتے ہیں نا، یہاں الیکشن پارٹی کرتی ہے، سلیکشن ہے یہ۔ تو آپ کس قسم کے لوگ لے کر آئے ہیں؟ کتنے سینیٹر ہیں جو وزیر بننے کے قابل ہیں؟ انٹرسٹنگ کوسچن ایکچولی، کیونکہ بہت سارے سینیٹرز ہیں جو اس ٹائم پر وزیر ہیں، لیکن بس اب کچھ چہم گوئیاں یہ بھی چل رہی تھیں کہ گفتگو ہوگی پی ایم ایل این میں اور پی ٹی آئی میں۔ پی ٹی آئی کہہ رہی ہے ہم نے تو اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنی ہے، پی ایم ایل این کہہ رہی ہے ہم نے آفر کر دی ہے، اگر آپ آئیں گے سامنے اور کہیں گے کہ ہاں ہم کمیٹی کے ممبر بننا چاہتے ہیں تب ہم گفتگو کے لیے کمیٹی بنائیں گے۔ آپ کو لگتا ہے یہ اسٹینڈ سٹل نہیں ہے؟ ویئر از دا بال؟ کس کی کورٹ میں؟ بدنیتی ہے، کس کی طرف سے؟ ہر طرف سے، پی ٹی آئی پی ایم ایل این دونوں کی طرف؟ سب بدنیتی پہ بات کرتے ہیں۔ اگر آپ نے بات کرنی ہو تو آپ پبلکلی نہیں کرتے، آپ بات شروع کرتے ہیں۔ اگر آپ کی نیت درست ہو، نیت ملک کے معاملات درست کرنے کی ہو، اس سیاسی انتشار کو ختم کرنے کی ہو، تو آپ کوشش کرتے ہیں کہ ہم بیٹھ جائیں، شرائط نہیں رکھتے، رائٹ، آپ ایک دوسرے پر گالیاں نہیں نکالتے، آپ ایک دوسرے کو جیلوں میں نہیں ڈالتے، آپ ایک ایسا ماحول کریٹ کرتے ہیں جس پہ بیٹھ کر بات ہو سکے۔ وہ ماحول نہیں ہے یہاں پر، کیونکہ نیت ہی نہیں ہے، نیت بھی نہیں ہے، اختیارات بھی نہیں ہے۔ سو الٹیمیٹلی بات چیت نہیں ہوگی اگر، تو 10 محرم کے بعد کیا ہوگا بس صاحب؟ کیونکہ پی ٹی آئی ہو رہا ہے، احتجاج ہوگا، پہلے ہو رہا ہے، لیکن اس بار تو احتجاج نہیں کرنے دیں گے نا اس طرح سے۔ سر احتجاج آپ کا حق ہے، آپ کیا روکیں گے؟ کیا ہوگا؟ آج نہیں ہوگا تو کل احتجاج ہوگا، کل نہیں ہوگا تو پرسوں ہوگا۔ احتجاج کس ٹائپ کا ہوگا بس صاحب؟ وہ آپ جو بھی قانون کے اندر رہ کر جو قانون اجازت دیتا ہے، وہ قانون نہیں جو انہوں نے بنائی ہے، جو آپ کا آئین اجازت دیتا ہے، رائٹ ٹو اسمبلی آپ کا آئین حق دیتا ہے، تو اب تو قانون بن گیا نا، رائٹ آف ایسوسیشن کا حق دیتا ہے۔ آرٹیکل 144 بھی ہوتا ہے، جی آرٹیکل 144 بھی ہوتا ہے پھر وہ رائٹ ٹو ایسوسیشن کو سائڈ پہ کرنے کے، مطلب رائٹ ٹو اسمبل کو سائڈ پہ کرنے کے لیے۔ جی اس کی وجوہات بیان کرنی پڑتی ہیں نا، پھر آپ اس کو ریلیٹ کریں گے کہ ملک میں عدل کا نظام ہے یا نہیں ہے، اس کو چیلنج آپ عدلیہ میں کر سکتے ہیں۔ عدل کا نظام ختم ہو گیا 26ویں ترمیم کے بعد، کہاں چیلنج کریں گے؟ اچھا بس اب ایک اور، میں یہ کہا نا جب آپ کی نیت ہی نہ ہو کچھ کرنے کی، جب آپ کی نیت ہی نہ ہو کہ ملک میں جمہوریت ایک اور نیت پہ بات کرنی ہے میں نے۔ جی پی ایم ایل این کی کیا نیت لگ رہی ہے چودھری نثار صاحب سے گفتگو کرنے، بات چیت کرنے پہ؟ بار بار لوگ سوال کرتے ہیں، یہ فیصلہ چودھری نثار صاحب پہ چھوڑ دیں۔ اچھا، ہر آدمی اس پہ اسپیکولیٹ کر رہا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ آپ کی کیا اسپیکولیشن ہے؟ آپ تو دونوں کو جانتے ہیں، میں کبھی اسپیکولیٹ نہیں کرتا ان باتوں پر، یہ ہر شخص کا اپنا فیصلہ ہے، ہر شخص کا اپنا۔ لیکن وہ پی ایم ایل این کی طرف سے کہہ رہے ہیں ہم نے تو انوائٹ نہیں کیا ان کو پی ایم ایل این میں، ہم تو صرف وہ نہیں آئیں گے۔ اگر کل کو آپ سے کوئی رابطہ کرتا ہے جی پی ایم ایل این کی طرف سے، وزیر اعظم کرتے ہیں، جی نواز شریف صاحب کرتے ہیں، ان کے ساتھ آپ کا وزیر صاحب مجھے کبھی رابطہ نہیں کریں گے۔ کیوں؟ وہ ان کو بھی پتا ہے، مجھے بھی پتا ہے۔ کیوں؟ بس چھوڑے اس بات کو۔ کوئی ذاتی مسئلہ نہیں، کوئی ذاتی مسئلہ، ذاتی میرا کوئی مسئلہ کسی سے کوئی پروفیشنل ایشو نہیں، کوئی کمپٹیشن کا ایشو نہیں، کوئی یہ ایشو کہ آپ وزیر اعظم بن گئے تھے ان کے وزیر اعظم ایشو نہیں ہے، بس وہ نہیں کر سکتے، اجازت نہیں ہے، اجازت کی بات نہیں ہے، نہیں ہے، بس وہ نہ وہ کریں گے نہ میں کروں گا۔ اچھا، نواز شریف صاحب کر سکتے ہیں آپ کو کانٹیکٹ؟ بالکل کر سکتے ہیں۔ تو اگر وہ بلاتے ہیں پھر آپ کیا کہیں گے؟ میں ملنے جاؤں گا، چائے پیوں گا، 35 سال کی دوستی ہے، سیاست میری علیحدہ ہے، میری سیاست ہے قانون کی۔ جس وجہ سے آپ کی سیاست علیحدہ ہوئی تھی جی وہ پوائنٹ ابھی بھی موجود ہے پی ایم ایل این میں؟ جی آج بھی موجود ہے۔ کیا پوائنٹ ہوگا؟ آئین کی بالادستی، قانون کی حکمرانی، ووٹ کو عزت دو، یہ اصول ہیں۔ لیکن وہ اب میں ایک جماعت میں ہوں، میں اس جماعت سے رہوں گا۔ اگر مسلم لیگ نون ان باتوں سے اگری کرتی ہے
تو ہم ان کے شریک سفر ہو سکتے ہیں ایک جماعت کے طور پر. پی ٹی آئی کرتی ہے ان کے شریک سفر ہو سکتے ہیں, پیپلز پارٹی کرتی ہے ان کے ساتھ ہو سکتے ہیں, جماعت اسلامی کرتی ہے ان کے ساتھ ہو سکتے ہیں. ویسے پی ٹی آئی نے تو آپ کو شریک سفر بنانے کی بڑی کوشش کی تھی. نہیں, کبھی کوئی کوشش نہیں ہوئی. وہ جو الائنس بننے الائنس یہ تھا کہ سوچ کی ہم آہنگی ہے, ہم اپوزیشن میں ہیں, ہم سمجھتے ہیں کہ حکومت جو ہے یہ نہ صلاحیت رکھتی ہے نہ عوام کا مینڈیٹ رکھتی ہے, اس بات پر ہم اکٹھے ہیں. ہم آئین کی بالادستی کے لیے اکٹھے ہیں, رول آف لاء کے لیے اکٹھے ہیں. اس کے علاوہ کوئی اور نہ کوئی پولیٹیکل الائنس ہے نہ کوئی الیکٹورل الائنس ہے. ویسے وہ الائنس کدھر گئی, وہ جو تحریک تحفظ آئین پاکستان تھی, اس کا اب آپ کو کوئی رول نظر آ رہا ہے باسی صاحب؟ نہیں, وہ تو میں نے پہلے کہا تھا, ہم نے ان سے کہا تھا کہ ہم اصولی طور پر آپ کے ساتھ ہیں, اس کو آپ کیسے آگے بڑھائیں گے یہ آپ کا کام ہے, کیونکہ اس پر تو کوئی شخص ڈس ایگری نہیں کر سکتا کہ ملک میں آئین کی بالادستی ہونی چاہیے, قانون کی حکمرانی, یہ دو بنیادی نکات ہیں ملک کو آگے لے جانے کے لیے. تو انہوں نے آگے بڑھایا, آپ کو نظر آیا کہ انہوں نے اس کے اوپر کوئی کام کیا یا نہیں؟ نہیں, وہ بات کر رہے ہیں, یہی بہت ہے. آج تو جو حالات ہیں ملک کے, اس کے اندر آئین کی بات کرنا ہی کافی ہے میرے خیال میں, یہ کافی ہمت کا کام ہے. لیکن کیا وہ کوئی ریپلز کریٹ کر سکیں گے 10 محرم کے بعد, آپ کو لگتا ہے؟ سر, ملک ریپل سے نہیں چلتے, ملک اصول پر کھڑے ہونے سے چلتے ہیں. جس طرح پودا ہر دن پھل نہیں دیتا نا, سال میں ایک دفعہ دیتا ہے, تو جمہوریت بھی اس طرح ہوتی ہے کہ کچھ وقت چاہیے ہوتا ہے. جتنے حالات زیادہ خراب ہوتے ہیں زیادہ وقت چاہیے ہوتا ہے. صبر آزما کام ہے. آپ کو ویسے یہ گورنمنٹ ٹینیور پورا کرتی ہوئی نظر آتی ہے شاہد خاقان نواز صاحب؟ یہ گورنمنٹ نہ خود آئی ہے نہ خود جائے گی. ٹینیور پورا کرے گی, جس طرح آئی ہے اسی راستے سے جائے گی. ٹینیور پورا کرے گی. ٹینیور یہ ایک نہیں, تاحیات ان کو بنا دیں, یہ ملک کے لیے کچھ نہیں کر سکتے. وہ تو ڈپلومیسی کے اندر پاکستان کو آگے لے کے جا رہے ہیں, ڈیفینس ہمارا اچھا جا رہا ہے. بالکل ٹھیک ہے, وہ مائنز اینڈ منرلز میں کام کر رہے ہیں. یہ معاملات ان کے, میں کہہ رہا ہوں یہ ملک کو کچھ نہیں دے کے جائیں گے. جس دن یہ جائیں گے ہر پاکستانی جس دن یہ آئے تھے اس سے زیادہ غریب ہوگا. میرا یہ پیغام ہے. Interesting point. Shahid Khaqan Nawaz sahab, thank you very much for joining me in the program. It was a pleasure having you.